دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو منسلک کرنے کا نام ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں اور اپنے دکھ دنیا سے چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ اٹھا کر پہ بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں دکھ ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، تو آپ حقیقت میں اللہ سے منسلک ہو رہے ہوتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے منسلک ہونے کا نام ہے۔ خوشی کی کیفیت میں بھی اور دکھ کی کیفیت میں بھی اللہ سے منسلک ہونے کا نام ہے۔ چاہے آپ زندگی میں کسی بھی طرح کی کیفیت میں ہوں، ہر کیفیت میں اللہ کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور ہر مشکل میں صبر کرتے ہوئے اللہ سے آسانی مانگنا، یہ ہے اللہ سے منسلک ہونا۔ دعا مانگنے کا جو سب سے بہترین موقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ پر جب بھی کوئی سب سے زیادہ خوشی کی کیفیت طاری ہو جائے، آپ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، بجائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اپنی خوشیوں میں۔ آپ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے شکر کے انداز میں اللہ سے دعا کرنے کا، کیونکہ شکر کرنے سے وہ نعمتیں اور بابرکت ہو جاتی ہیں، ان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آپ پر کوئی غم کی کیفیت آ جائے تب بھی فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ یا اللہ میں بے بس اور لاچار ہوں، یہ تیری ہی طرف سے آیا ہے اور تو ہی مجھے اس سے نجات دے سکتا ہے، تو میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ فوراً جب بھی آپ پر جب بہت زیادہ غم کی شدت ہو جائے یا پھر بہت زیادہ خوشی کی شدت ہو جائے، ایسی کیفیت میں آپ جب بھی دعا مانگیں گے، یہ اس دعا کا انداز، اس دعا کا اثر کچھ الگ ہی ہوگا۔ دعا کی سب سے بہترین حالتیں ہیں وہ ہیں شدید کیفیات، چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ غم کی ہو، کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اکثر تب بھی ہم ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں کہ جو ناشکری میں آ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کیفیتوں میں جو بھی دعا مانگی جائے گی اس وقت اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جو بھی آپ دعا مانگیں گے، یقیناً اس دعا کا اثر بہت زیادہ ہوگا اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں کافی بلند مرتبہ پائے گی اور یقیناً یہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں مانگی اور وہ ہمیں مل گئی تو یہ دعا کی قبولیت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دعا ایک قسم کی دستک ہے، جب ہم بار بار دروازے پر دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا مانگنی چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے مجھے دینا بہت آسان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ نے صرف کہنا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ چیزیں ملتی نہیں، ہماری کچھ دعاؤں کا اثر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیزیں ہمارے لیے کتنی زیادہ اچھی ہیں، ان چیزوں کا اثر ہمارے لیے کیسا ہوگا، وہ ہم پر کوئی منفی اثر مرتب کریں گی یا منفی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری کچھ دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور دنیا میں ان کی قبولیت ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، ان کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اس لیے آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، آپ کی کوئی بھی دعا بیکار نہیں۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی ہر پکار کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی ہر پکار کی قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی ہر پکار پر اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی چھوٹی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہاں تک کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ذریعہ بنا کر آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور یقین اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضروریات کو اور ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سب سے بہترین دعا وہ ہے
کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں. اور یہ اس طرح نہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میری دعا کر کے میرے فلاں کام ہو جائیں. اس طرح نہیں. دوسروں سے اپنے لیے دعا کرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دیں. آپ لوگوں کو جو آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں، جو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یا جو اللہ نے آپ کو اسکلز دی ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں. اور جب آپ کی ذات سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہوگی، لوگوں تک فائدہ پہنچے گا، تو لوگ آپ کو یقیناً دعائیں دیتے رہیں گے. کچھ دعائیں خاموش ہوتی ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ان کا کوئی لب و لہجہ نہیں ہوتا. لوگوں کے دل میں خود بخود آپ کے لیے خاموشی سے دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے. اور یہ دعا سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعا ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد ان کے دل میں آئے آپ کے لیے، وہ بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہے، وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں کہ دعا کیا ہے، دعا کب اور کیسے مانگنی چاہیے، اور سب سے بہترین دعا کون سی ہے. سب سے بہترین دعا میں آپ کو بتا دی. تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دعا کے متعلق ساری چیزیں، سارے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے. میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.